السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آپ لوگوں سے کافی دن سے مل نہیں سکا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ میں مسلسل ٹریولنگ کے اندر ہوں تو آپ لوگوں سے بات نہیں ہو سکی۔ میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی کہ میرے کانٹینٹ کو مونیٹائز کریں۔ میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، خصوصی طور پر جو میری ویڈیوز ہیں جن کو لاکھ سے زیادہ ویوز ملے، اگر آپ ان کو اپلوڈ کریں گے تو زیادہ چانسز ہے کہ لوگ اس کو زیادہ دیکھیں گے۔ خاموش بددعا جو تھی وہ کوئی 6 ملین سے اوپر ویوز ملے اس کو فیس بک کے اوپر۔ باپ کے اوپر جو ویڈیو تھی اس کے کوئی 4-5 ملین ویوز ہو گئے۔ تو تقریباً کوئی میری 500-550 ویڈیوز میں سے کوئی 50 سے اوپر ویڈیوز ایسی ہیں جو کافی وائرل گئی ہیں۔ تو اگر آپ سورٹ بائی کر لیں ویوز کے حساب سے، ان کو اپلوڈ کر دیں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ خیر، ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ آج کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ ٹاپک یہ ہے کہ اپنے ذہن کا خیال رکھیں۔ دیکھیے، اگر آپ کو کوئی شخص ملے جو اپنی صحت کا خیال نہ رکھتا ہو، اپنے پیٹ کا خیال نہ رکھتا ہو، تو آپ اس کا بیہیویئر دیکھیں گے کہ وہ جو بھی اس کو ملتا ہے وہ کھاتا رہتا ہے۔ ایک ریڈی والے کے پاس گیا، وہاں سے دہی بلے کھا لیے، اگلے ڈھابے پہ گیا، وہاں سے چائے پراٹھا کھا لیا، اس کے بعد اس کو کوئی مل گیا فاسٹ فوڈ تو وہاں سے اس نے چکن برگر کھا لیا، زنگر برگر کھا لیا۔ وہاں سے آگے چلا، وہ انڈیلتا چاہتا ہے، کبھی گول گپے کھا رہا ہے، کبھی کچھ کھا رہا ہے، کبھی چکنائی والی چیزیں کھا رہا ہے، اور صحت کا خیال نہیں رکھ رہا۔ تو کچھ ہی عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ اس شخص کی صحت خراب ہو جائے گی، اس کی توند نکل آئے گی، اس کو ہیضہ ہو جائے گا، اس کو بہت ساری بیماریاں ہو جائیں گی۔ اور کوئی بھی صاحب العقل شخص، صاحب الرائے شخص اس کے بارے میں یہ نہیں بولے گا یہ کوئی سمجھدار آدمی ہے، کیونکہ اس نے اپنے پیٹ کو کچرا کنڈی بنا دیا ہے۔ کچرا کنڈی میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی بندہ آ کے ادھر سے کچرا پھینکتا ہے، کوئی ادھر سے کچرا پھینکتا ہے، کوئی ادھر سے کچرا پھینکتا ہے، اور وہ ایک ایسی تعفن زدہ جگہ ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی آدمی وہاں جانا پسند نہیں کرتا۔ کیا امیر، کیا غریب، کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا زیادہ عقل والا، کیا کم عقل والا، کوئی بھی وہاں پہ نہیں جاتا۔ بالکل اسی طریقے سے ہمیں اپنے ذہن کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے ذہن کو کچرا کنڈی بنایا ہوا ہوتا۔ یاد رکھیے، ہر چیز سننے والی نہیں ہوتی، ہر شے دیکھنے والی بھی نہیں ہوتی۔ آج آپ اس کا سیاسی ٹاک شو سنتے ہیں، کل اس کا سنتے ہیں، پرسوں کسی اور کا سنتے ہیں۔ آپ جو چاہے نیوز کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک شخص تھا 94 سال کی عمر میں مر گیا، وہ 20 سال تک نہیں نہ آیا تھا۔ اگر یہ نیوز نہیں پتہ ہوتی تو آپ بتائیے آپ کی دین اور دنیا کے اوپر کیا فرق پڑتا؟ کس بندی نے، کس کو، احد نے سجل کو انسٹاگرام پہ انفالو کر دیا؟ یہ جو نیوز لگائی ہوئی تھی فرنٹ پیج کے اوپر، نہ اپنے اس کی ویب سائٹ کے اوپر، لا حول ولا قوت۔ اگر آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا تو دنیا میں یا دین میں کس چیز کی آپ کی کمی ہو جاتی؟ آپ ریلز کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، فیس بک کے اوپر وہ انگوٹھا گھما رہے ہوتے ہیں، مسلسل گھما رہے ہوتے ہیں، بہت سارا کانٹینٹ آ رہا ہوتا ہے جو پہلی بات تو کسی طریقے سے بھی شرعی طور پہ جائز نہیں ہوتا۔ یہ گندی چیزیں نا آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں، پھر یہی آپ کے دماغ میں چلتی رہتی ہیں، یہی آپ کی نماز میں آتی ہیں۔ جو کچھ بھی ایسے دیکھیں گے نا، جب نماز پڑھیں گے بولیں گے اللہ اکبر، اور یہ چیزیں سامنے آ کے آپ کی کھڑی ہو جائیں گی، نہ رکوع کر سکیں گے نہ سجدہ کر سکیں گے، اور یہی چیزیں آپ کے دماغ میں گھوم رہی ہوں گی۔ اسی طرح کی واحد اسٹوریز پڑھتے رہیں گے، جب وہی کردار، وہی رشتہ دار، وہی لوگ آپ کے سامنے آئیں گے تو تمام چیزیں مینیفیسٹ ہو کے آپ کے سامنے آ جائیں گی، ان کی ویژولائزیشن ہو جائے گی، اور یہ زندگی سے اس گندی چیز سے ذہن نکل نہیں سکے گا۔ تو بالکل بھی کوشش کریں کہ ریلز وغیرہ کے اوپر ٹائم برباد نہ کریں۔ ٹک ٹاک اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو انسٹال کر دیجئے۔ فیس بک ریل کے اوپر سرے سے جا ہی نہیں، اللہ کرے وہ کوئی آپشن بنا دیں کہ ریل آپ کے سامنے ہی نہ آئے تو بہت اچھا ہے، لیکن آپ کوئی اگر لوگ اس طرح کی الٹی سیدھی ویڈیوز فارورڈ کرتے ہیں تو آپ اس کو انفالو کر دیں۔ عجیب چکر یہ ہے کہ مذاق کے نام کے اوپر اور انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہمارے ایسی ایسی چیزیں شیئر کر دیتے ہیں جس کو اگر وہ شیئر نہیں کریں تو کوئی کسی کو فرق نہیں پڑتا، اور لوگوں کا بہت ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ اور باقی بدتمیزی یہ سیاسی شوز نے پوری کر دی ہے۔ اس بندے نے کیا کہا، اس بندے نے کیا کہا، سب کے پاس اندر کی خبر ہے، دنیا بھر کے اندر کی خبر ہے، کس کی میٹنگ میں کیا ہوا، کس بندے نے کہاں سازش کی۔ ایک اندر کی خبر جو نہیں ہے وہ اپنے آپ کی۔ دنیا بھر کے اندر میں، اندرون میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اپنے اندر بھی تو جھانکیے نا، دیکھیے آپ کے اندر کیا چل رہا ہے، دل میں کتنا نفاق ہے، دل میں کتنی میں ہے، دل کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ دل اللہ سے کتنا قریب ہے، اس دل کے اندر کون کون سی سازشیں چل رہی ہیں جنہوں نے پکا یقین بنا لیا ہے کہ آپ کو جہنم میں پہنچا کے چھوڑیں گی۔ جس اندر کی خبر آپ کو ہونی چاہیے نا وہ صرف آپ کے اپنے اندر کی ہے، اس کے علاوہ یقین جانیے اگر کسی کے بھی اندر کی خبر آپ کے پاس ہے نا تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ چھوٹا سا ریمائنڈر ہے، کوشش کریں آج کے بعد اپنے ذہن کو صاف ستھرا رکھیں، اچھے لوگوں کو سنیں، اچھی باتیں سنیں، اچھے لوگوں کو دیکھیں، اچھی چیزیں دیکھیں۔ اللہ نے اتنی خوبصورت کائنات بنائی ہے، پہاڑ ہیں، جھرنے ہیں، گھومنے نکل جائیے، کوئی اچھی چیزیں دیکھیے،
قرآن شریف کے اوپر نظر رکھیے، احادیث پہ نظر رکھیے، کوئی اسلاف کی چیزیں پڑھیے۔ نہیں کر سکتے تو نہ سنیں، نہیں دیکھ سکتے تو نہ دیکھیں، خاموشی سے سر جھکا کے گھر میں بیٹھے رہیے۔ اگر آپ کے آس پاس میں ایسے لوگ نہیں ہیں جن کو سنا جا سکے، آس پاس میں ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کو دیکھا جا سکے، سر جھکا کے گھر میں بیٹھے رہیے، اللہ سے مدد مانگتے رہیے، اسکلز کے اوپر توجہ دیجیے، پڑھتے رہیے، کچھ نہ کچھ کرتے رہیے۔ امید کرتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز زندگی میں بدلاؤ کا باعث کبھی نہ کبھی تو ضرور بنیں گے۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔